بس اب 2 حدیثیں سن لیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. 2 حدیثیں سن لیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے. تو بہرحال یہ تھا پیام کربلا. ذہن میں رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ حسین ڈر گئے تھے، یہ مت سمجھنا. ہاں نہ یہ ذہن سے نکال دینا بالکل. میرے امام حسین پاک نے ڈر کے جان نہیں دی، میرے امام حسین پاک نے رب کی رضا پر راضی ہو کر جان دی. ادھر دیکھو نا، حضرت علی اصغر کا گلا کٹا، اس میں تیر لگا، ادھر سے لگا ادھر سے نکلا. آپ نے ایسے ہی اوپر آسمان کی طرف اٹھایا، اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا ربی انت راض منی، یا ربی انت راض منی، یا ربی انت راض منی. اے اللہ، تیرے محبوب کے دین کے لیے اس کو بھی قربان کر دیے، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ حسین نے رب کی رضا کے لیے جان دی تھی. تو بہرحال حدیثیں سن لیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث نمبر 337 ہے، حدیث کا نمبر ہے 337. امام طبرانی نے اس کو معجم کے اندر نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب جنت میں سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور سب جو ہے جنت سج جائے گی لوگوں سے، بھر جائے گی لوگوں سے، تو اس وقت جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی. سننا، جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ یا رب العالمین، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے جنت کو، یعنی تجھے جنت کو 2 ستونوں سے سجاؤں گا، زینت بخشوں گا، خوبصورت بناؤں گا، خوب سیرت بناؤں گا، تیرے حسن میں اضافہ کروں گا. وہ 2 ستون کہاں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ جنت کو جواب دے گا، اے جنت دیکھتی نہیں ہے تیرے اندر حسن اور حسین تشریف لے آئے. اونچا بولو نا سبحان اللہ. اے جنت دیکھتی نہیں ہے تیرے اندر حسن اور حسین تشریف لے آئے. یہی تو وہ جنت کے خوبصورت ستون ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب تک نبی کے بچے، بڑی ذمہ داری سے نتیجہ نکالنے لگا ہوں، جب تک نبی کے بچے جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک جنت کا حسن تمام نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.